اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے الکحل بیوریجز، الکحلی مشروبات۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایسی تمام چیزیں جو پینے کے طور پر کام آتی ہیں مشروبات کہلاتی ہیں۔ تو الکحلی مشروبات ایسے مشروبات ہوتے ہیں جن میں الکحل پائی جاتی ہے، یعنی ایسے مشروبات جن کے اندر نشہ پایا جائے، یا ایسے مشروبات جو نشہ آور ہوتے ہیں یا نشہ آور مشروبات کہلاتے ہیں جن کے اندر الکحل پائی جاتی ہے، اور ان کے استعمال سے پینے والے پر نشہ جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بھی شخص الکحلی مشروبات کا استعمال کرتا ہے تو اس کے دماغ پر جو ہے نشہ طاری ہو جاتا ہے، نیند کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسا کوئی بھی مشروب جو دماغ پر نیند کا غلبہ طاری کر دے وہ الکحلی مشروبات کہلاتے ہیں۔ بعض نشاستہ دار چیزیں ہوتی ہیں، یعنی میٹھی چیزیں، شکری چیزیں مثلاً انگور ہو سکتے ہیں، گنے کا رس وغیرہ ہو سکتا ہے۔ ان کو کسی بند ڈبے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے تعفن پیدا ہو جائے، اور اس سے نشاستہ یا شکری سے خمیر پیدا ہوتا ہے، یعنی نشاستہ چیزوں جن کے اندر پایا جاتا ہے، چیزوں کے اندر نشاستہ یا میٹھی چیزیں جیسے انگور ہے یا گنے کا رس ہے، تو ان کو جو ہے کسی بند ڈبے میں ڈال کر منہ بند کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ نشاستہ دار چیزیں یا شکری چیزوں سے خمیر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ خمیر تو آپ سمجھتے ہیں، پھولا ہوا کسی چیز کا۔ اس میں شامل پانی کو عملے کشید کے ذریعے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو پانی ملا ہوا ہوتا ہے، کشید کا مطلب ہوتا ہے فلٹر کرنا۔ جیسے ہم کسی چیز کو فلٹر کے ذریعے صاف کر لیتے ہیں نا، ناکارہ میٹیریل علیحدہ اور صاف جو چیز ہے فلٹر اس کو علیحدہ کر دیتا ہے، اسی طرح اس میں شامل پانی کو عملے کشید کے ذریعے جو ہے وہ علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ یہی کشید کیا ہوا پانی جو ہے وہی دراصل جو ہے شراب ہوتی ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ شکری چیزیں، انگور یا گنے کا رس یا نشاستہ دار چیزیں جب ان کو بند ڈبے میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر تعفن بھی پیدا ہو اور خمیر بھی پیدا ہو، تو خمیر کے پیدا ہونے سے جو ہے عملے کشید کے ذریعے جو پانی اس میں ہوتا ہے اس کو الگ کر لیا جاتا ہے، اور وہ پانی ہی دراصل جو ہے وہ شراب ہوتی ہے۔ الکحل جو ہے ہر قسم کی شراب کا ایک لازمی جزو ہے، یعنی کسی بھی قسم کی شراب کی آگے ہم ٹائپس دیکھیں گے ابھی، کہ کسی بھی قسم کی شراب ہو تو اس کے اندر جو ہے الکحل جو ہے لازمی موجود ہوتا ہے، کیونکہ الکحل نشہ آور چیز ہے۔ الکحل جو ہے کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہوتا ہے، یعنی الکحل کے اندر کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ چیزیں مل کر جو ہے الکحل بنتا ہے۔ شراب میں زیادہ مقدار جو ہے وہ الکحل کی ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کی شراب جو یوز کی ہوگی اس میں جو زیادہ مقدار ہے وہ الکحل کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الکحلی مشروبات کی اقسام کیا کیا ہیں، ٹائپس کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 برانڈی ہے، نمبر 2 وسکی ہے، نمبر 3 رم ہے، نمبر 4 پورٹ ہے، نمبر 5 بیئر ہے، نمبر 6 جن ہے، اور نمبر 7 ٹوڈی ہے، اور نمبر 8 جو ہے واٹ ہے۔ تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سب شراب کی ٹائپس ہیں، مختلف قسم کی۔ ہر قسم کے اندر الکحل جو ہے وہ لازمی موجود ہوتا ہے، یعنی شراب کی کوئی بھی قسم ہو اس کے اندر الکحل جو ہے لازمی طور پر پایا جائے گا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ الکحلی مشروبات یا شراب کے انسانی جسم پر اثرات، کہ الکحلی مشروبات کے انسانی جسم پر کیا اثرات ہیں، یا شراب کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ڈیٹیل سے لکھیے، کسی طرح بھی کویسچن جو ہے آ سکتا ہے۔ تو الکحلی مشروبات یا شراب کے انسانی جسم پر نقصانات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 جو ہے افیکٹ آن برین، دماغ پر اثر، یعنی الکحل میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں، کیونکہ نشہ آور ہے اس لیے زہریلے اثرات ہیں اس کے اندر۔
جب یہ الکوہل جسم میں داخل ہوتی ہے تو داخل ہوتے ہی فوری طور پر ہمارے مرکزی اعصاب کو بری طرح سے یہ متاثر کرتی ہے۔ ہمارا مرکزی اعصاب جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا دماغ ہے، یعنی یہ ہمارے بلڈ میں شامل ہو کر فوری طور پر جو ہے ہمارے دماغ پر اثر کرتی ہے، اور دماغ کو جو ہے اس پہ نیند کا غلبہ طاری کرتی ہے، نشے کی کیفیت میں آتا ہے، سوئی ہوئی کیفیت جیسے ہوتی ہے انسان کی۔ اگر شراب کا مستقل اور زیادہ استعمال کیا جائے تو اس سے قوت ارادی، قوت حافظہ اور جسمانی عضلات کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کنٹینیوس یہ یوز کریں گے۔ قوت ارادی وہ قوت ہے جو ہماری ارادے کی قوت ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا ارادہ باندھتے ہیں، اس کا ایک مصمم پکا ارادہ کرتے ہیں، پھر ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ تو جب شراب کی حالت میں ہو تو انسان کوئی ارادہ نہیں بنا سکتا۔ قوت حافظہ، یادداشت، حافظے کی قوت کہ ہماری یادداشت جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، اور جسمانی عضلات جو ہیں وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے۔ اگر زیادہ نشہ جو ہے اس کی ڈوز لے لی جائے، شراب زیادہ مقدار میں پی لی جائے، اور یا ایسی شراب استعمال کر لی جائے جس کے اندر الکوہل جو ہے وہ زیادہ ہو، تو وہ جیسے ہی برین پر اثر انداز ہوگی، اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ ہماری دماغ کی جو ہے وہ شریان پھٹ جائے گی، اور جب دماغ کی شریان پھٹے گی تو متاثرہ فرد جو ہے فالج کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فالج کا وجہ فارمولہ کیا ہے کہ جب بھی باڈی جو ہے پیرالائز ہوتی ہے، فالج کا اٹیک ہوتا ہے، تو اس وقت ہمارا برین اور باڈی آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے برین کی رائٹ سائڈ ہو تو فالج جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ باڈی کے ہوتا ہے، اور اگر برین کی لیفٹ سائڈ ہو تو فالج جو ہے ہماری باڈی کے رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ رائٹ سائڈ کا جو فالج ہے اس میں کوئی 7-8 سال پیشنٹ جو ہے وہ نکال جاتا ہے، اس کی زندگی کچھ 7-8 سال جو ہے وہ چل جاتی ہے۔ لیکن اگر لیفٹ سائڈ کا جو ہے فالج ہو جائے، پیرالائز ہو جائے بندہ، تو اس میں جو ہے وہ ڈیتھ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارا دل ہے، اور جب ہمارا دل متاثر ہوتا ہے تو اس پیرالائز ہونے میں دل جب متاثر ہوگا تو دل پمپ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے گا، دل کی جسامت جو ہے متاثر ہو جائے گی، تو اس میں پھر جب دل کی اپنی جسامت متاثر ہوگی تو پمپنگ رکے گی، اور پمپنگ رکنے سے انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں ایفیکٹس آن بلڈ، خون پر اثرات۔ الکوہل جلد ہی خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی ہمارا بلڈ سرکولیشن چلتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے پورے خون میں شامل ہو کر ہمارے جسم میں یہ پھیل جاتی ہے، اور خاص طور پر اس سے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور نبض کی رفتار جو ہے اس میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی شراب کے استعمال سے دل کی دھڑکن تیز، یعنی دل کی پمپنگ جو ہے، جیسے ہی پمپنگ کا فنکشن تیز ہوگا اسے ہم دھڑکن ہی کہیں گے، تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونے کے ساتھ ہماری نبض کی رفتار جو ہے وہ باقاعدہ ریگولر جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں رہتی، بے قاعدہ بے ترتیب ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ اور کبھی کم۔ دوران خون کے عمل کے تیز ہونے کی وجہ سے جسم میں حرارت محسوس ہوتی ہے، یعنی ایک ہمارا بلڈ سرکولیشن روٹین میں چل رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس سے بھی ہمارا درجہ حرارت جو ہے باڈی گرم رہتی ہے، لیکن اگر دل کی پمپنگ جو ہے وہ زیادہ فاسٹ ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ زیادہ فاسٹ کی وجہ سے ہمارا بلڈ جب تیزی سے ہارٹ جو ہے وہ پمپ کرے گا، اور آگے خون کی نالیاں جو ہیں تنگ ہیں تو پریشر سے آگے جب نکالے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ ایسے ہوگا جیسے حرارت گرمی، یعنی ٹمپریچر تیز ہو جائے گا اور گرمی محسوس ہوگی، یعنی دوران خون کے عمل کے تیز ہونے کی وجہ سے جسم میں حرارت محسوس ہوگی۔ حرارت کیا ہے؟ جتنا بلڈ چلتا ہے اتنا باڈی جو ہے وہ گرم رہتی ہے، تو تیز جب بلڈ چلے گا تو اس سے حرارت زیادہ محسوس ہوگی، باڈی زیادہ گرم ہوگی، اور خاص طور پر شراب جو ہے اس کا استعمال سے
خون کے سرخ اور سفید جسموں کی طاقت کو یہ زائل کر دیتی ہے۔ یعنی خون کے سرخ اور سفید جسمیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہیں، یہ ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ سرخ بلڈ سیلز جو ہیں یہ آکسیجن کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں یہ ہمارے جسم کی جو ہے ایک طرح سے پولیس ہے، یہ ریسسٹنس پار ہے ہماری، جو وائرل ڈیزیز کو جو ہے اس کے جرمز کو کنٹرول کرتی ہے، اثر انداز نہیں ہونے دیتی۔ تو خون کے اگر سرخ جسمیں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا کہ آکسیجن کو اسٹور نہیں کر پائیں گے، اور جہاں ہمیں فوری طور پر آکسیجن کی ضرورت ہے، توانائی کی ضرورت ہے، تو وہاں پر ہمیں آکسیجن نہیں ملے گی، اور نتیجہ کیا ہوگا، صحت جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گی۔ جب چیک پوسٹ بھی ختم اور ادھر سے جو ہے آکسیجن بھی ختم تو وائرل ڈیزیز بھی اثر انداز ہوں گی، کیونکہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کلاس میں کہ جیسے ہمارے گیٹ کے اوپر گارڈ بیٹھے ہیں، اگر وہ کسی کو چیک نہ کریں اور سیدھا ڈائریکٹ اندر آتے جائیں تو کوئی بھی نقصان جو ہے ادارے کو ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہماری ریسسٹنس پار جو ہے وہ کام نہ کرے تو وائرل ڈیزیز کے جرمز ایزیلی اندر جائیں گے، اور وہ چیک پوسٹ جو ہے جب اپنا کام نہیں کرے گی تو باڈی کے اندر جا کر وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ خاص طور پر شراب پینے والوں کے خون کے سرخ اور سفید جسموں کی طاقت جو ہے یہ اس کو زائل کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ سفید جسمیں خون کی پولیس کہلاتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں افیکٹس آن اسٹمک اینڈ لیور، معدہ اور جگر پر اثرات۔ شراب جو ہے، الکحل جو ہے وقتی طور پر ہمارے معدے کو تحریک دیتی ہے، اور تحریک سے مراد ہوتا ہے حرکت دینا، یعنی وقتی طور پر معدے کی حرکت جو ہے وہ تیز کر دیتی ہے، اور معدے میں ہاضمے کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ الکحل کی وجہ سے معدے کی رطوبتیں زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں۔ معدے کے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے پڑھا تھا کہ معدے کے اندر جو اندرونی استر ہے، اندرونی جھلی ہے، وہاں سے میوکس میمبرین جو ہے وہ ایک رطوبت خارج کرتی ہے، جس سے رطوبت معدی کہتے ہیں۔ تو یہ جو معدے کی اندرونی تہہ کی رطوبتیں ہیں، جب الکحل معدے کے اندر جاتی ہے تو اندرونی جو ہے استر جو ہے معدے کا وہ زیادہ مقدار میں رطوبتیں خارج کرتا ہے، جو نارمل روٹین کی رطوبت ہے وہ نہیں بلکہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہاضمے کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ رطوبت معدی جب ملتی ہے ہماری کھائی ہوئی خوراک کے ساتھ تو ہاضمہ جو ہے وہ تیزی سے جو ہے ہضم ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رطوبتیں زیادہ شامل ہوتی ہیں، اور اس طرح سے خوراک جو ہے یا ہاضمے کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ اور شراب جو ہے یہ فوراً خون میں شامل ہو کر جب جگر سے گزرتی ہے تو اس کے فعل کو متاثر کرتی ہے۔ بلڈ سرکولیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ شریان اعظمی جو ہے پوری باڈی میں جو ہے وہ صاف خون لے کر جاتی ہے، تو وہ آگے شاخ در شاخ تقسیم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہماری باڈی کے تمام اعضاء تک خون جو ہے وہ پہنچتا ہے، اسی طرح ہمارا جو جگر ہے اس میں بھی شریان اعظم کی کچھ شاخیں جو ہیں وہ خون لے کر جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی یہ شراب خون میں شامل ہو کر جگر سے گزرتی ہے تو اس کے یہ فعل کو یا اس کے فنکشن کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے، یعنی جگر کا فنکشن جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور شراب جو ہے جگر کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جگر جب متاثر ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بائل یعنی صفرا نہیں بنائے گا، اور جب صفرا نہیں بنے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ صفرا کی رطوبت جو ہے ہماری کھائی ہوئی خوراک کے اوپر جو ہے چھوٹی آنت میں ڈیوڈینم والا حصہ جو ہے اس میں قطرہ قطرہ جو ہے وہ ٹپکتا رہتا ہے، جس سے جو ہے ہمارا کھانا جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے۔ تو اگر جگر جو ہے وہ متاثر ہوا تو نتیجہ کیا ہوا کہ جگر کے لیے چونکہ یہ نقصان دہ ہے تو جگر کے نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے معدے کا بھی نقصان ہوگا۔ شروع میں تو ہاضمے کا عمل تیز ہوگا اور بعد میں جو ہے یہ ہاضمے کو بری طرح متاثر کرے گی، یعنی جگر کے لیے یہ نقصان دہ کیسے ہے کہ شروع میں جگر میں یہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ سوزش ہو جاتی ہے،
जिगर जो है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका असर इतना ज़्यादा बढ़ता है कि जिगर फूलने के बजाय जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। यानी ये जिगर को आहिस्ता आहिस्ता से सुकेड़ देती है, और जब आहिस्ता आहिस्ता जिगर सिकुड़ता है तो हाजमे के अमल में बाकायदगी नहीं रहती। वही चीज़ जो मैंने पहले आपको बताई है कि जिगर जो है वो जब मुतासिर हुआ, फूला या सिकुड़ा, पहले तो फूलेगा और उसके बाद जो है वो सिकुड़ जाएगा। जब श्रिंक होना शुरू हो जाएगा तो नतीजा क्या होगा कि वो अपना फंक्शन छोड़ देगा, और जो वो सफ़रा तैयार कर रहा है जो हमारे हाजमे के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सफ़रा जो है बच्चे वो जिगर के नीचे लगी हुई एक थैली है जिसे पित्ता कहते हैं, उससे वो थोड़ा थोड़ा जो है कतरे कतरे की फॉर्म में खुराक में जो है ड्यूडेनम वाले हिस्से में टपकता रहता है, और ये जरासीम को मारता है, कब्ज़ नहीं होने देता, और चिकनाई को हज़म करने में मदद देता है। जब ये चीज़ें जो हैं, तीनों चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, चिकनाई हज़म नहीं होगी, जरासीम नहीं मरेंगे, और कब्ज़ जो है वो रहेगी, तो नतीजा क्या होगा कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, निज़ाम हज़ाम जो है बुरे तरीके से मुतासिर हो जाएगा। जिगर की ख़राबी एक्चुअली जो है वो हमारे मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, और मैदे का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन लंग्स, फेफड़ों पर असरात। अल्कोहल जो है फ़ौरन खून में जज़्ब होकर सुर्ख ज़रात को कमज़ोर करती है। यानी फेफड़ों पर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि अल्कोहल जब खून में शामिल होती है तो ये फ़ौरी तौर पर क्या करती है कि खून के जो सुर्ख ज़रात हैं उनको कमज़ोर करती है, जिससे वो ऑक्सीजन को ज़्यादा मिक़दार में अपने अंदर जज़ब नहीं कर पाते। यानी खून के सुर्ख जिस्म में पीछे भी हमने वही डिस्कस किया है कि वो उनके अंदर ऑक्सीजन को जज़ब करने की सलाहियत होती है। जब ये जिस्म में मुतासिर होंगे तो वो ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाएंगे, जज़ब नहीं कर पाएंगे, और जिस्म को ऑक्सीजन की फ़राहमी में कमी होगी, यानी जिस्म को सही मिक़दार में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बल्कि यही नहीं होगा कि सिर्फ़ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे फेफड़े जो हैं वो भी मुतासिर होंगे, क्योंकि फेफड़े ही खून को साफ़ करने और जिस्म को ऑक्सीजन मुहैया करने का ज़रिया है, क्योंकि फेफड़ों में ही जो है हमारे खून की सफाई होती है। और खून की सफाई किस तरह से होती है, जिन लोगों ने पहले FM में नहीं पढ़ा हुआ तो उनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन जो है अंदर जाने वाली सांस के रास्ते या हवा के रास्ते हम हवा के साथ जो है ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, और ऑक्सीजन जब हम सांस बाहर निकालते हैं, हवा बाहर खारिज करते हैं, तो उस वक्त ऑक्सीजन बाहर निकलने से पहले चंद सेकंड के लिए हमारी एयर सैक्स के अंदर रुकती है, और एयर सैक्स की दीवारें इतनी पतली और नाजुक हैं कि वहाँ गैसों का आपस में बाहमी तबादला होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है, ऑक्सीजन जो है इन पतली दीवारों में से गुजरकर खून में शामिल हो जाती है, और ऑक्सीजन जब लंग्स के अंदर जाती है तो इससे हमारा ब्लड जो है वो साफ़ होता है। तो जो गंदा खून हमारे दिल से लंग्स में आया होता है वो खून जो है हमारा दिल जो है जो खून भेजता है लंग्स में, गंदा खून जिसमें गंदे से मुराद वो खून है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। तो जब ये ऑक्सीजन जो है खून में शामिल होती है तो ये शामिल होकर खून को साफ़, सुर्ख और चमकदार बनाती है, और फिर साफ़ खून जो है दोबारा हमारे दिल में जाता है, और वहाँ से दिल से फिर शरीयान आज़म के ज़रिए पूरे हमारी बॉडी में ये सर्कुलेट करता है या गर्दिश करता है। तो इस तरह से लंग्स जो हैं वही हमारे खून को साफ़ करने का ज़रिया है, और यही जो है हमारे जिस्म को ऑक्सीजन जो है फ़राहम करने का ज़रिया है। तो इस तरह से अगर ये लंग्स को मुतासर कर जाए शराब, तो फिर हमारे फेफड़े जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे खून की सफाई जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। यानी बॉडी को साफ़ खून जो है वो नहीं मिलता। जब साफ़ खून बॉडी को नहीं मिलेगा ऑक्सीजन वाला, तो बॉडी जो है जिन हिस्सों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वो हिस्से आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से साफ़ खून का बॉडी को मिलना इंतहाई ज़रूरी है।
صاف خون جب تک نہیں ملے گا باڈی جو ہے وہ فریش نہیں رہے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایفیکٹس آن انہیریٹنس، وراثتی اثرات۔ باقاعدگی اور کثرت سے شراب استعمال کرنے والے فرد میں جسمانی اور اعصابی کمزوری جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور افزائشی خلیات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ریگولر کوئی شخص جو ہے شراب کا استعمال کرے تو اس سے جسمانی کمزوری بھی ہوگی اور دماغی کمزوری بھی ہوگی۔ نہ صرف جسمانی اور دماغی کمزوری ہوگی بلکہ افزائشی خلیات، افزائش کا مطلب ہوتا ہے نسل کا آگے بڑھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا نا کہ ہر مخلوق جو ہے اس کی نسل جو ہے بڑھتی ہے آگے سے آگے۔ تو اگر جو ہے شراب کا زیادہ عادی کوئی شخص ہے تو اس کے افزائشی خلیات یا اس کے سیلز جو ہیں افزائش کے بڑھنے کے، نسل کے بڑھنے کے، وہ جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے اور انسان جو ہے اپنی اولاد پیدا کرنے سے کافی حد تک جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس کے مزید نقصانات ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، شراب انسان کے ہوش و حواس کو ختم کر دیتی ہے اور وہ نازیبا حرکات پر اتراتا ہے۔ یعنی شراب کا اثر چونکہ دماغ پر ہوتا ہے اس لیے انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور وہ ایسی حرکات نازیبا جو ناپسندیدہ ہوں اس طرح کی حرکات پر اتراتا ہے، اور شراب کے نشے کی صورت میں اسے اپنے اور پرائے کی کوئی تمیز یعنی فرق جو ہے وہ نہیں رہتا، اپنے اور پرائے میں، اپنے اور بیگانے میں وہ تمیز نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، شراب کے زیادہ استعمال سے انسان موت کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر زیادہ مقدار میں شراب استعمال کر لی ہو تو اس سے یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ موت واقع ہونے میں برین کی شریان پھٹے اور زیادہ نقصان ہو جائے تو کیا ہوگا کہ اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، یا نشہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ نشے کی حالت میں اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو اتنی یہ خطرناک ہے کہ نہ صرف انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کے ڈیتھ کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، شراب انسان کے انداز فکر میں لاپرواہی پیدا کرتی ہے۔ انداز فکر، سوچنے کا انداز، یعنی نشے والا شخص جو ہے اس کی سوچ کا کوئی معیار نہیں ہوتا، لاپرواہ قسم کی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ انداز فکر میں لاپرواہی، سوچنے کا جو انداز ہے اس میں لاپرواہی، بے توجہی یعنی توجہ نہ دینا، اور ایسے شخص جو ہیں وہ جرائم کی طرف بھی راغب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب انہیں روپیہ پیسہ چاہیے اپنے نشے کے لیے اور روپے پیسے کے لیے پہلے وہ گھر سے شروع کریں گے، اپنی ضروریات کو پورا کریں گے، گھر سے چوری اور اس طرح کی چیزیں چوری بھی کریں گے اور گھر کی قیمتی چیزیں اٹھا کے جیسے گولڈ وغیرہ ہے چوری کر کے باہر سیل کریں گے۔ تو ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے، اور جب گھر سے ضروریات پوری نہیں ہوتی پھر نوجوان طبقہ جو ہے یہ ڈاکہ زنی، چوری اور ڈکیتی کی طرف جو ہے راغب ہو جاتا ہے اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے جرائم کی طرف یہ لوگ جو ہیں وہ راغب ہو جاتے ہیں، اور چونکہ عزت اور بے عزتی کا احساس نہیں رہتا، ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، اور وہ کوئی بھی نازیبا حرکت کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور جرائم کی تعداد میں بلکہ جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کے لیے دیکھیں گے فرسٹ ایڈ، طبی امداد کیا ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ہم فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں ایسے پیشنٹ کو جس نے شراب زیادہ مقدار میں پی ہو۔ تو الکوہل کی وجہ سے پسینہ کثرت سے آتا ہے اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم پہچانیں گے اس کو علامات سے، نشانیوں سے، کیسے کہ اگر کسی نے زیادہ مقدار میں الکوہل کا استعمال کیا ہو تو اس بندے کو پسینہ زیادہ آئے گا، پسینہ کثرت سے آئے گا، اور دوسرا کیا ہوگا کہ اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہوگی۔ اگر وہ نشے کی حالت میں ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، تو ہم اس کے دل کی دھڑکن کو چیک کریں گے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہے تو اٹ مینز اس نے کوئی نشہ آور چیز جو ہے استعمال کی ہوئی ہے۔ ایسی حالت میں متاثرہ فرد کو ترش اشیاء، ترش کھٹی، یعنی بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ مریض بتانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ بے ہوش ہوتا ہے، ہم علامات سے اسے پہچانتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی چیز کا استعمال کیا ہے جو اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے، اس کو ترش اشیاء مثلاً اچار، لیموں
دے کر الکحل کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے. یعنی کوشش کی جائے گی کہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو پھر ایسے شخص کو کھٹی چیزیں دیں گے، اور کھٹی چیزوں میں اچار بھی لے سکتے ہیں اور لیموں جو ہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں. کھٹی چیزوں کے علاوہ ہم آئلی چیزوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسے بالائی ہے، دودھ ہے، کیونکہ یہ چیزیں جب ہم کھائیں گے تو کھلائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ پیشنٹ کا جو اسٹمک ہے اس کے اندرونی تہہ کے ساتھ یہ آئلی چیزیں جو ہیں وہ لگیں گی، جس سے اس کی معدے کی رطوبتیں جو ہیں وہ کم مقدار میں جو ہے معدہ خارج کرے گا. تو اور نشے کا اثر جو ہے یا شراب کا جو اثر ہے وہ اسٹمک پر بہت حد تک جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور جب اسٹمک میں اثر کم ہوگا تو پوری باڈی میں اس کا اثر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو ہم کھٹی چیزیں دے کر مریض کو کافی حد تک جو ہے نشے کی حالت سے باہر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور شراب جو ہے اس کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں اس کے اثر کو. دیٹس آل. ہمارا یہ انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. اب آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے، کیونکہ یہ ہمارا انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے سیکنڈ ایئر بچے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اور یہ بعض اوقات جو ہے بورڈ کے پیپرز میں آتا ہے، بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر آتا ہے بورڈ کے پیپرز میں. تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے تاکہ بورڈ کے پیپر میں جب آئے تو آپ کے لیے کسی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ نہ ہو، آپ ایزیلی اس کو سالو کر سکیں. نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ العزیز پھر اگلے لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے، اور دیکھیں گے کہ ہم نے کون سا چیپٹر جو ہے وہ پہلے کرنا ہے، اور کون سا ایسا ہے جو آن لائن کلاسز کے تھرو آپ کو کروایا جائے تو آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں. وہ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں آپ کو کروانے کی کوشش کروں گی. دیٹس آل. اللہ حافظ. فی امان اللہ.